بسم اللہ الرحمن الرحیم پارہ 23 سورۃ الصافات آیت نمبر 99۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین رب هب لی من الصالحین فبشرناہ بغلام حلیم فلما بلغ معه السعی قال یا بنی انی ارا، اس کو ارا پڑھیں گے، انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال، آگے غور سے، یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء اللہ من الصابرین فلما اسلما وتلہ للجبین ونادیناہ ان یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا انا کذلک نجزی المحسنین ان ھذا لہو البلاء المبین۔ دوبارہ، ان ھذا لہو البلاء المبین وفدیناہ بذبح عظیم وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ سَلَامٌ عَلَى إِبْرَاهِيمَ كَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ۔ یہ جو آیات میں نے تلاوت کی ہیں، ان میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دوسرا واقعہ مذکور ہے۔ ایک واقعہ ہم نے پیچھے پڑھا تھا، وہ واقعہ وہ تھا کہ جس میں ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کے لوگوں کے ساتھ اس میلے پر نہیں گئے جس میلے میں ان کے قوم کے لوگ جا کر بتوں پر چڑھاوے چڑھایا کرتے تھے، بتوں سے منتیں مانگتے تھے، تو وہ اس میں شریک نہیں ہوئے، بلکہ پیچھے سے ان کے جو پیچھے والے بت تھے ان کو انہوں نے کلہاڑے سے گردنیں اڑا دیں اور نہ جانے کا عذر بیان کیا تھا۔ وہ واقعہ مکمل ہوا۔ آج دوسرا واقعہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کہنے لگے کہ میں اپنے رب کے پاس جا رہا ہوں، وہی میری رہنمائی فرمائے گا۔ ابراہیم علیہ السلام کا اصل وطن عراق تھا۔ اس واقعے کے بعد آپ شام کی طرف ہجرت کر گئے، یعنی یہ واقعہ عراق میں پیش آیا، پھر آپ شام کی طرف چلے گئے، پھر آپ کی زندگی شام میں گزری۔ یہ آپ شام سے ہی پھر آئے تھے مکہ مکرمہ اپنے بیٹے اسماعیل اور ہاجرہ وغیرہ کو چھوڑنے کے لیے، جس واقعے کی طرف یہاں اشارہ بھی ہے۔ تو انہوں نے پھر دعا مانگی، ربی ہب لی من الصالحین، اے اللہ مجھے نیک بیٹا دے۔ یہ ہمیں اسلوب سکھایا کہ اولاد مانگنے کا طریقہ کیا ہے۔ ہم ساری اولاد مانگتے ہیں، یہ فطری چیز ہے، اس کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا۔ اولاد کے بغیر اس کی دلی خواہش ہوتی ہے، چاہے وہ امیر ہو یا غریب ہو، نیک ہو یا گناہ گار ہو، اولاد کے بغیر اس کا دل نہیں لگتا۔ تو ہر آدمی اولاد مانگتا ہے۔ اولاد مانگنے کا ہمارے ہاں طریقہ یہ ہے کہ یا اللہ بیٹا عطا فرما، یا اللہ بیٹا عطا فرما۔ مانگا ابراہیم علیہ السلام نے بھی بیٹا ہی ہے، لیکن کیا کہا کہ یا اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما، من الصالحین، صالح بیٹا عطا فرما۔ تو یہ دستور ہمیں قرآن کی اس آیت سے ملا کہ جب اللہ سے بیٹا مانگنا ہو تو نیک بیٹے کا لفظ استعمال کیا کریں، صرف یہ نہ کہا کریں کہ اے اللہ مجھے بیٹا دے۔ ہمیشہ دعا مانگتے ہوئے یہ کہا کریں اللہ مجھے نیک بیٹا عطا فرما۔ دیکھیں بیٹا تو اللہ نے دینا ہے، جب ہم نے اس سے مانگا اللہ اپنی رحمت سے عطا فرمائے گا، کیا حرج ہے نیک مانگ لیں۔ بیٹا پیدا ہو اور نیک نہ ہو، ہماری بدنامی کا ذریعہ بنے۔ کتنے والدین ایسے ہیں جو بیٹوں کی وجہ سے جیلوں میں گئے، کتنے والدین ایسے ہیں جن کی جائیدادیں بیٹوں کی وجہ سے بک گئیں، کتنے والدین ایسے ہیں جن کو معاشرے میں رسوائی اپنی اولاد کی وجہ سے ملی۔ ہاں وہ بھی ٹھیک ہے، بالکل صحیح۔ تو ہمیں اس کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ سے نیک بیٹا مانگا کریں۔ بیٹی مانگنی ہو نیک بیٹی مانگیں۔ تو انہوں نے کہا یا اللہ مجھے نیک بیٹا دے۔ پھر کہا اللہ نے فرمایا فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے ان کو پھر نیک بیٹا دیا۔ اللہ نے یہ نہیں کہا، انہوں نے مانگا تھا نیک بیٹا، آگے اللہ فرماتا پھر ہم نے ان کو نیک بیٹے کی خوشخبری دے دی۔
لیکن ایسے نہیں فرمایا۔ فرمایا ہم نے انہیں ایسے بیٹے کی خوشخبری دی جو بیٹا برداشت والا تھا، ہم نے انہیں برداشت والے بیٹے کی خوشخبری دی، حلیم، حلم والا، حلم، تحمل، برداشت، بردباری۔ یہ کس لیے کہ انسان کے اندر جتنی صفات ہوتی ہیں ان سب میں سب سے بڑی صفت حلم ہے۔ میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں کہ عبادات میں تو لوگ پھر بھی ہمت کر لیتے ہیں، تہجد بھی شروع کر لیتے ہیں، نفل بھی شروع کر لیتے ہیں، روزے بھی رکھنے شروع کر دیتے ہیں، تلاوت بھی، بعض حج عمرہ بھی کر لیتے ہیں، لیکن اخلاق اچھے ہوں، ان میں محبت کا بول ہو، برداشت ہو، سہ جانا ہو، نفرتیں نہ ہوں، محبتیں ہوں، یہ خال خال ہی کوئی ملے گا۔ نمازیں پڑھ لیں گے، داڑھی مبارک بھی رکھ لیں گے، حج عمرہ بھی کر لیں گے، لیکن زبان ہے کہ چھری کی طرح ہے، زبان ہے کہ زہر سے بھری ہوئی ہے، رویے ہیں جیسے دشمن کے ساتھ انسان پیش آتا ہے، غصے پہ کنٹرول نہیں، غیبت سے اجتناب نہیں، محبتوں سے واقف نہیں، نفرتوں کا پلا ہوا انسان ہے۔ یہ صفت اخلاق اچھے ہوں کسی کسی کو ملتی ہے۔ تو اللہ نے کیا کہا، ابراہیم ہم نے آپ کو اپنے کہا تھا نیک بیٹا دے، ہم نے پھر نیک دیا ہے۔ نیک یہ دیا ہے کہ نیکی کے کمال کو پہنچا ہوا ہے۔ بیٹے سے مراد اسماعیل علیہ السلام ہے، اللہ نے ان کو اسماعیل دیے۔ تو اس سے ہمیں یہ درس ملا کہ ہمیں اپنی اولاد کی تربیت میں سب سے زیادہ اس کے اخلاق پر توجہ دینی چاہیے کہ میرے بیٹے کے اخلاق اچھے ہو جائیں۔ بہت ساری چیزیں اولاد کو سکھانی ہوتی ہیں، معاشرت بھی ہے، اخلاق بھی ہے، عبادات بھی ہیں، رشتہ داروں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا بھی ہے، پڑوسیوں کے ساتھ حسن سلوک بھی ہے، گندی سوسائٹی سے بچنا بھی ہے، اچھے دوستوں کا اختیار کرنا بھی ہے، کام چور بھی نہ ہو، محنتی بھی ہو، بہت ساری چیزیں ہم سکھانا چاہتے ہیں۔ لیکن ایک چیز سکھا دیں ان کو، اپنی اولاد کو دین سکھا دیں، باقی سب چیزیں انہیں دین سکھا دے گا۔ اپنی اولاد کو دین سکھا دیں، باقی سب چیزیں انہیں دین خود سکھا دے گا۔ ہم کس کس چیز کو سکھاتے رہیں گے؟ بس اولاد کو دین کی راہ پہ ڈال دیں، اگر اولاد دیندار ہو گئی باقی چیزیں وہ خود سیکھ لے گی۔ پڑوسیوں کے ساتھ سلوک، والدین کے ساتھ سلوک، کام سے جان نہ چرانا، دیانتدار ہونا، خائن نہ ہونا، محنتی ہونا، لوگوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ماں باپ، بیوی، بچے، رشتہ داروں سب کا خیال رکھنا، یہ باتیں پھر دین ان کو خود ہی سکھا دے گا۔ تو ایک تو اولاد نیک مانگنی چاہیے، اور دوسری جب اولاد اللہ دے اس کی تربیت پہ توجہ دینی چاہیے، خود بھی اپنے اندر یہ صفت پیدا کرنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حلم عطا فرمائے۔ آپ نے فرمایا کاد الحلیم ان یکون نبیا، حلیم برداشت والا آدمی، سہ جانے والا، پی جانے والا، لڑاکا نہ ہو، جھگڑالو نہ ہو، فرمایا یہ نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ حلیم آدمی نبی بنتے بنتے رہ جاتا ہے۔ نبی بنتے بنتے اس لیے رہ جاتا ہے کہ نبوت تو اللہ کی عطا ہے، کوئی اپنی صفت سے نہیں بنتا، کوئی اپنی کوششوں اور محنتوں سے نہیں بنتا، لیکن یہ بتایا کہ اگر کوئی بڑی صفت ہے تو وہ حلم ہے۔ یہ وہ صفت ہے جس کے ساتھ اللہ نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ وہ حلم والے بیٹے تھے جو ہم نے ان کو عطا کیے۔ میں اکثر یہ عرض کیا کرتا ہوں، آج پھر عرض کروں گا، پہلے اپنے آپ سے پھر آپ سے، ہم اپنے مزاجوں میں برداشت پیدا کریں، اخلاق پیدا کریں، محبت پیدا کریں۔ نمازوں کا رجحان ہو جاتا ہے، اچھی چیز ہے، تلاوتوں کا رجحان ہو جاتا ہے، اچھی چیز ہے، لیکن برداشت کا مزاج پیدا نہیں ہوتا، محبتوں کا مزاج پیدا نہیں ہوتا، نفرتوں کا مزاج بنتا ہے، مذہبی نفرت، مسلکی نفرت، خاندانی نفرت، تجارتی نفرت، یہ مزاج بنتے ہیں، برداشت نہ کرنے کا مزاج بنتا ہے۔ لیکن سہ جانا، پی جانا، محبت سے ملنا، اگلے کو مٹھاس دینا کہ ہمارے رویوں میں مٹھاس ہو، یہ نہیں بنتا، بہت کم، خال خال۔ اور یہی کمال ہے کہ انسان دوسرے کے ساتھ اچھا بن کر چل رہا ہو، وہ بھلا اس کے ساتھ برا ہی کیوں نہ ہو۔ آگے فلما بلغ معه السعي قال يا بني اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا ترى۔ اسماعیل علیہ السلام پیدا ہو گئے، جب ان کے ساتھ دوڑنے کی عمر کو پہنچ گئے، مفسرین نے لکھا ہے تقریباً 10-11 سال عمر تھی،
تو کہنے لگے اے میرے بیٹے میں خواب میں دیکھ رہا ہوں کہ میں آپ کو ذبح کر رہا ہوں، آپ بتائیں آپ کی کیا رائے ہے؟ وہ کہنے لگے ابا جان اب کر دیجئے جو آپ کو حکم ملا ہے، مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ دونوں نے اللہ کے آگے سر جھکا دیا، باپ نے بیٹے کو پیشانی کے بل گرا دیا۔ پھر ہم نے آواز دی ابراہیم تو نے تو خواب سچا کر دکھلایا۔ پھر یقیناً ہم نیکی کرنے والوں کو اسی طرح ہی انعام دیتے ہیں۔ اللہ فرماتا ہے یہ ایک واضح سا امتحان تھا، ہم نے ایک عظیم ذبیحہ کا فدیہ دے کر اس بچے کو بچا لیا۔ یہ اس واقعے کا تذکرہ ہے جس واقعے کی طرف اس قرآن کے اس حصے نے اشارہ کیا ہے۔ تو جب وہ بیٹا ہو گیا 10-11 سال کا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ابراہیم علیہ السلام کو اس کو ذبح کرو، لیکن سیدھا فرشتہ نہیں بھیجا کہ ذبح کرو، بلکہ خواب میں اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ ذبح کرو۔ کیسے خواب دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں؟ پیچھے سے میں اس واقعے کو اٹھاتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام فلسطین میں رہتے تھے، ملک شام میں۔ ان کو خواب آیا، ابراہیم علیہ السلام کو جد امجد کہتے ہیں، انبیاء کا سرچشمہ کہتے ہیں۔ مشرکین مکہ حضور علیہ السلام کی بات نہیں مانتے تھے، لیکن سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی عزت کرتے تھے۔ اللہ نے ابراہیم علیہ السلام کو ایسا مقام عطا فرمایا تھا کہ بعد میں آنے والے غلط دین والے بھی جیسے مشرکین مکہ تھے، ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے۔ انہوں نے بیت اللہ بنایا، بیت اللہ کی وجہ سے مشرکین مکہ قریش مکہ کو عزت ملی ہوئی تھی، تو ابراہیم علیہ السلام کا احترام کرتے تھے۔ تو ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے یہاں مکہ میں آئے۔ کس طرح؟ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں کہا، یوں کہا کہ انہیں خواب دیکھا ہے کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اس سے بھی پیچھے بتاؤں پھر بات لمبی ہو جائے گی۔ ابراہیم علیہ السلام شام میں تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جاؤ اپنی اس بیوی کو اور اپنے اس دودھ پیتے بچے کو لک و دک صحرا میں بے آب و گیاہ وادی مکہ میں چھوڑ آؤ۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام کو ساتھ لیا اور اپنے بیٹے اسماعیل کو ساتھ لیا جو ابھی دودھ پیتا بچہ ہے۔ قربان جائیں، کیا قربانی دی ہے ابراہیم علیہ السلام نے۔ بخاری کی حدیث ہے، ایک مشکیزہ تھا جس میں کچھ پانی، کچھ تھوڑے بہت کھانے پینے کی چیزیں، تھوڑا سا سامان وہ اونٹ پر لادا ہوا تھا، ان کو لے آئے اور یہاں جہاں موجودہ بیت اللہ شریف ہے اس کے قریب آ کر انہوں نے اپنی بیوی کو اتار دیا اور اپنے بچے کو اتار دیا۔ یہاں آپ موجودہ مکہ کا تصور نہ کریں کہ جیسے ہمارے ذہن میں آتا ہے نا کہ یہاں آ کر اتارا تو ایسے لگتا ہے کہ یہ مکہ ہوگا، یہاں آ کر اتارا ہوگا، واہ کیا مبارک جگہ پہ اتار کے جا رہے ہیں۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ہم اس سے ہزاروں سال پیچھے چلے جائیں، جب مکہ میں کوئی انسان نہیں بستا، کوئی انسان، مکہ میں کوئی آبادی نہیں ہے، مکہ میں کوئی درخت نہیں ہے، مکہ میں پینے کا پانی کا قطرہ نہیں ہے، کوئی چشمہ نہیں ہے، کوئی کنواں نہیں ہے۔ آپ موجودہ زمانے میں ایسا سمجھ لیں کہ ہم کسی صحرا میں، کسی پہاڑی علاقے میں چلے جاتے ہیں کہ جہاں کوئی بھی نہیں رہتا، ہم بڑی عمر کے مرد بھی وہاں چند گھنٹے نہیں ٹھہر سکتے، تنہائی سے وحشت کھائیں گے۔ اور وہ ایسے موت کا منظر چاروں طرف بنا ہوا تھا، نہ پانی، نہ انسان کی ذات، نہ درخت، نہ شجر، کچھ بھی نہیں۔ اللہ کا حکم ہے اپنی بیوی اور بیٹے کو یہیں چھوڑ کے واپس چلے جاؤ۔ انہوں نے وہاں چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، اپنے بچے کو، اور بن بولے واپس جانے لگے۔ تو ہاجر علیہ السلام عورت ذات ہیں، پریشان ہوئیں کہ ہمیں کہاں چھوڑ کر جا رہے ہیں، ہمیں ساتھ لے کر آئے، یہاں بٹھایا اور واپسی۔ تو جب واپس جانے لگے تو حضرت ہاجرہ نے کہا کہ ابراہیم ہمیں کس کے حوالے کر کے جا رہے ہو، کہاں چھوڑ کے جا رہے ہو؟ اللہ کی طرف سے اتنی بھی اجازت نہیں تھی کہ بیوی کو تسلی کا بول ہی بول سکیں، خیر اللہ خیر کرے گا، قربانی لینی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہ میرے حکم پر چوں چرا نہیں ہوتی، میرے حکم پر آگے کیوں نہیں ہوتی، جو رب حکم کرے وہی کرنا ہوتا ہے۔ اور انبیاء اس میں 100% تو چھوٹا لفظ ہے، 1000% کامیاب تھے۔ جو اللہ کا حکم آتا ہے، کوئی بھی نبی ہو، پہلے نبی سے لے کر امام الانبیاء سید الاولین والآخرین تک، سارے انبیاء نے اللہ نے جو کہا وہی کیا۔ تو اللہ کا حکم تھا بیوی بچے کو ایسے ہی چھوڑ کے آ جاؤ، تو وہ ویسے ہی چھوڑ کے آنے لگے، اجازت نہیں تھی کہ ان کو تسلی کا بول سکو۔ ہمیں اگر کوئی ایسا کوئی عالم بتا دے کہ یہ شریعت کا حکم ہے کہ یوں کرو،
ہم کہیں ایسی شریعت اپنے پاس رکھو، ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے۔ ہمیں جو شریعت کا حکم اپنے مزاج کے خلاف، طبیعت کے خلاف لگتا ہے، ہم شریعت کو ریجیکٹ کر دیتے ہیں۔ اور وہاں کیا شریعت ہے؟ شریعت یہ ہے کہ اپنی بیوی بچے کو موت کے منہ میں رکھ کر واپس آ جاؤ اور تسلی کا بول بھی نہ بولو۔ اور ابراہیم ہے کہ سر تسلیم خم ہے جو مزاج یار میں ہے، اللہ جو کہے گا ہم نے آگے ہاں ہی کرنی ہے۔ واپس جا رہے ہیں، حاجرہ علیہ السلام دوبارہ پوچھتی ہیں ہمیں کس کے حوالے کر رہے ہو؟ کوئی جواب نہیں۔ پھر پوچھتی ہیں کن کے حوالے؟ کوئی جواب نہیں۔ تو سمجھ گئیں یہ نبی ہیں، یہ اللہ کی شریعت کے خلاف نہیں چلتے، اللہ کے حکم کے بغیر ایک قدم نہیں اٹھاتے۔ تو پھر پوچھا، بخاری کی روایت ہے کہ اللہ امرک بہذا، ابراہیم اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہمیں ایسے چھوڑ کے چلے جاؤ بیوی بچوں کو؟ تو بولنے کی تو اجازت نہیں تھی، تو سر سے اشارہ کیا جی ہاں۔ آگے بھی ایمان دیکھیں، کہنے لگیں اذن لن یضیعنا اللہ، اگر اللہ کا حکم یہی ہے کہ ہمیں یہاں ایسے ہی چھوڑ جاؤ پھر ٹھیک ہے، اللہ ہمیں ہرگز ضائع نہیں کرے گا۔ یہ ہے اللہ کے نام پہ جان دینا کہ اگر اللہ کا حکم یہی ہے پھر چھوڑ دیں۔ اللہ کے حکم پہ قربان ہونے والے قربان نہیں ہوا کرتے، اللہ کے حکم پہ قربان ہونے والے قربان ہونے کا نقشہ دیکھا کرتے ہیں، پھر اللہ ان کو بچا لیا کرتا ہے، اللہ ان کا خود والی ہوتا ہے۔ ایک دفعہ اللہ آزماتا ہے کہ میرا بندہ میرے حکم پہ چلنے کو تیار ہے کہ نہیں ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے جب اشارہ کیا تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، اللہ کا حکم ہے تو ہمیں یہ موت بھی قبول ہے، لیکن ہمیں اللہ سے امید ہے اللہ ضائع نہیں کرے گا۔ وہ اپنے پرسکون ہو کر بیٹھ گئے۔ وہ جو مشکیزہ تھا، پانی تھا، اور جو چھوٹا سا جراب بولتے ہیں عربی میں، تھیلا تھا جس میں کوئی زیادہ رہا تھا، وہ کتنے دن چلنا تھا، آخر ختم ہو گیا۔ جب ختم ہوا بچے نے ایڑیاں رگڑنا شروع کی کہ پانی کے لیے کوئی چیز نہیں ہے۔ ماں کی چھاتی کتنے دن چلتی؟ جب کھایا کچھ نہیں تو دودھ کدھر سے آئے گا؟ تو اب وہ بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے، ماں کی ممتا بیدار ہوئی کہ جاؤں پہاڑی پر چڑھ کے دیکھوں، ہو سکتا ہے کہیں کوئی دور آبادی ہو، لوگ رہتے ہوں، ان سے کچھ بچے کے لیے لے آؤں۔ تو جو موجودہ صفا پہاڑی ہے، تو صفا پہاڑی پر چڑھی اور بچہ لیٹا ہوا ہے بیت اللہ کے دروازے کے سامنے کر کے۔ تو وہ چڑھی صفا پہاڑی پر، دائیں بائیں دیکھا، کوئی بندہ بندے کی ذات نہیں۔ پھر خیال آیا کہ بچے کے پاس کوئی درندہ نہ آ جائے، نیچے اتری، کہا اس پہاڑی پہ تو کچھ نظر نہیں آیا، چلو دوسری پہاڑی پہ چڑھ کے دیکھتی ہوں، شاید اس پہاڑی پہ کچھ ہو۔ جب نیچے آئیں تو بچہ نظر آ رہا تھا، تو آرام آرام سے چلتی رہیں دوسری پہاڑی کی طرف۔ چند ہی قدم چلی تھیں کہ بچہ آنکھوں سے اوجھل ہو گیا۔ وہ ایسے کوئی سامنے چیز تھی کہ پھر بچہ نظر نہیں آتا تھا، تو تیز قدم اٹھائے۔ چند قدم تیز چلی تھی تو پھر اونچی جگہ آئی تو پھر بچے پہ نظر پڑنا شروع ہو گئی، تو پھر روٹین کی چال میں آ گئیں۔ چلتے چلتے آگے گئیں تو اور پہاڑی تھی جس کا نام مروہ ہے۔ اس پہاڑی پر چڑھ کر چاروں طرف دیکھا، کوئی بندہ نہیں، کوئی بھی نہیں۔ ادھر بچے کو دیکھیں کہ بچہ ایڑیاں رگڑتا ہے، تو پھر واپس آئیں، بچے کو دیکھتی آئیں۔ جب وہاں ڈھلوان میں آئیں جہاں بچہ تھوڑا اوجھل ہو جاتا تھا تو پھر تیز چلی، پھر صفا پہاڑی پر آئیں، پھر دائیں بائیں دیکھا، کوئی نظر نہیں آیا۔ الغرض ایسے صفا سے مروہ چلتے چلتے 7 چکر پورے ہو گئے مروہ پہاڑی پر، پانی نہیں، بندہ نہیں، بندے کی ذات نہیں۔ پھر واپس آ گئیں۔ جب واپس آئیں تو بچہ جہاں ایڑیاں رگڑ رہا تھا وہاں سے پانی پھوٹ رہا تھا۔ تو چونکہ وہ بولتی تھیں عبرانی زبان، انہوں نے دیکھا کہ پانی ایسے پھیل رہا ہے، تو انہوں نے ہاتھ سے نا اس کو ایسے منڈیر دینا شروع کر دی، جو ساتھ مٹی پتھر تھے۔ تو کہنے لگی اپنی عبرانی زبان میں رک جا رک جا، اور اس کو ان کی زبان میں کہتے تھے زم زم۔ زم کا معنی ہے رک جا، دوبارہ زم کا معنی ہے پھر رک جا۔ تو انہوں نے کہا زم زم زم، رک جا رک جا۔ تو اس سے پھر انہوں نے جو ایک منڈیر بنا لی تھی بڑی سی، وہ وہیں رک گیا۔ وہ منڈیر اتنی بڑی تھی جتنا موجودہ کنواں ہے زمزم کا، وہ وہیں رک گیا۔ اللہ کے نبی کی حدیث ہے، آپ نے فرمایا اگر یہ نہ روکتی اس کو تو یہ بہتا چلتا چلا جاتا۔ حاجرہ علیہ السلام نے روکا تو پھر وہ رک گیا ہے، تو پھر وہیں سے پانی پھوٹنا شروع ہوا۔ جب پانی پھوٹنا شروع ہوا تو فکر یہ دامنگیر ہوئی کہ پانی کا انتظام ہوا ہے، کھانے کا انتظام تو نہیں ہوا۔ اللہ نے کہا کہ حاجرہ یہ میرا اسماعیل ہے، اس کو پلاؤں گا بھی میں، کھلاؤں گا بھی میں، تو کیوں فکر مند ہوتی ہے؟ تو پانی پلا اس کو۔ جب اس کو پلایا پانی اور پیا خود پانی، اس نے تو پیاس کا بجھانے کا بھی کام دیا، بھوک مٹانے کا بھی کام دیا۔ تو وہ پھر زمزم ایسا ہو گیا
میرے آقا نے فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم ماء زمزم لما شرب لہ، میری امت کا جو آدمی جس نیت سے زمزم پیے گا اللہ وہی نیت پوری کر دے گا۔ پیاس کو بجھانے کے لیے پیے تو پیاس دور، بھوک کو مٹانے کے لیے پیے تو پھر بھوک دور، بیماری کو ہٹانے کے لیے پیے تو بیماری دور، کسی پریشانی کے ازالے کے لیے پیے تو پریشانی دور۔ اس کے لیے یقین کی ضرورت ہے، واللہ یہ حق ہے اور سچ ہے۔ آج بھی وہ زمزم ایسا ہی ہے، اس کو جس نیت سے پیا جو پورا ہوتا ہے، جس نیت سے پیا جائے۔ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث اور عالم گزرے ہیں، ان کی کتابیں پڑھے بغیر کوئی آدمی عالم نہیں بن سکتا، اتنے بڑے عالم ہیں۔ آج کا ہر عالم ان کی کتابیں پڑھ کر ہی عالم بنتا ہے۔ ان سے پہلے گزرے تھے علامہ سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، ان کا حافظہ بڑا تیز تھا، یعنی جو یاد کرتے تھے یاد ہو جاتا، جو یاد کرتے یاد ہو جاتا، پھر بھولتا ہی نا۔ تو وہ جب حج کے لیے آئے تو پانی اٹھایا زمزم کا، تو کہنے لگے کہ اے اللہ، تیرے پاک پیغمبر نے فرمایا ہے ماء زمزم لما شرب لہ، زمزم جس نیت سے پیو وہ نیت پوری ہوتی ہے۔ آج ابن حجر اس لیے پیتا ہے کہ اس کا حافظہ تیز فرما، قوت حافظہ تیز فرما۔ پانی کا گلاس لیا اور پی گئے، پانی اندر کیا اترنا تھا، اندر خزانے اتر گئے۔ پھر ایسی کتابیں لکھی کہ علماء دنگ رہ گئے، اور آج تک پھر اس کا بدل نہیں مل سکا۔ یہ قوت حافظہ اس زمزم کی وجہ سے ہوا۔ ایسے کئی لوگوں کا ہے۔ حاجی الوہاب صاحب رحمۃ اللہ علیہ بیمار تھے تو وہاں گئے، کہنے لگے لو زمزم بھی، آج زمزم پیتے ہیں۔ تو وہ زمزم پیا تو وہ جو گئے تھے ویل چیئر پر، تو واپس آئے ویل چیئر کے بغیر ہی، ادھر ہی ٹھیک ہو گئے۔ تو بعد میں کسی نے شکایت کی کسی آدمی کے بارے میں، جی حاجی صاحب ہیں یہ بیمار ہیں تو ان کے لیے دعا کر دیں۔ تو حاجی الوہاب صاحب نے کہا اس حاجی کو زمزم پی لے۔ انہوں نے کہا جی زمزم تو موجود ہے مگر عبدالوہاب والا دل اور یقین نہیں ہے۔ زمزم تو موجود ہے، یقین اللہ پر، اللہ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں پر پختہ ہوں تو پھر یہ زمزم وہی ہے جو میرے سرکار نے فرمایا ہے۔ تو وہ زمزم پھیلنا شروع ہو گیا، اس پہ آمد شروع ہوگی لوگوں کی۔ قبیلہ بنو جرہم آیا، جو میں نے پہلے عرض کیا تھا، جب قبیلہ بنو جرہم قریب سے گزرا تھا، یمن جب غرق ہوا، وہ ڈیم جب ٹوٹا تھا تو یہاں سے لوگ مختلف قبیلوں کی حالت میں مختلف علاقوں کو ہجرت کر گئے تھے۔ جب قبیلہ بنو جرہم گزرا تھا، دو قبیلے تھے، ایک تھا بنو جرہم اور ایک تھا بنو خزاعہ۔ بنو خزاعہ دور جا کے آباد ہوا تھا۔ بنو جرہم جب یہاں بیت اللہ کے قریب سے گزرنے لگا تو وہ پہلے بھی ان راستوں سے گزر کر ملک شام جایا کرتے تھے تجارت کے لیے۔ اب کی بار جب گزرنے لگا تو اس بنو جرہم کے سردار نے کہا کہ یہاں پہاڑ کی پرلی طرف پرندے منڈلاتے نظر آتے ہیں، یہاں تو پرندے نام کی کوئی چیز نہیں، ہم تو پہلے بھی گزرتے ہیں، آبادی کا نام و نشان نہیں۔ اس نے قافلہ روک دیا۔ اس نے کہا کہ دو آدمیوں کو بھیجا کہ جاؤ دیکھ کرو یہ پانی تو نہیں ہے یہاں، آخر پرندے کیوں منڈلا رہے ہیں۔ وہ دو آدمی آئے تو انہوں نے دیکھا کہ ایک عورت ہے اور ایک بچہ ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے ہیں اور ان کے گرد پانی ہے، تو بڑی اچھی جگہ ہے۔ انہوں نے واپسی جا کر بتایا کہ یہاں پانی ہے۔ وہ حیران ہوا، اس نے کہا یہاں تو پانی کوئی نہیں ہوتا تھا۔ وہ پورا قبیلہ ہی لے کر، لشکر ہی لے کر آ گیا۔ حضرت ہاجرہ سے گزارش کی کہ ہماری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں یہاں رہنے دیں۔ حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے کہا کہ ایک شرط پہ اجازت ہے، آپ رہ سکتے ہیں لیکن پانی کے کنویں پہ ملکیت ہماری ہوگی۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے۔ انہوں نے شرط قبول کر لی، وہاں رہنا شروع ہو گیا۔ پھر وہ وہاں رہے، پلے بڑے ہوئے، کئی ہزار سال تک ان کی حکومت چلی۔ تو ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کو چھوڑ کر آ گئے۔ یہاں پانی پھوڑنے لگا تو بچہ وہ پانی پینے لگا، وہی کھانے لگا، بڑا ہونے لگا۔ الغرض بچے کی عمر ہوگی 8-10 سال۔ جب فلما بلغ معه السعی، بچہ 10-11 سال کا ہو کر دوڑنے کے قابل ہو گیا، اب کیا خواب آتا ہے، جاؤ اس کی گردن پہ چھری چلا کے آؤ۔ اوئے ہوئے کیا ایمان ہے۔ پہلے کہا دودھ پیتا بیٹا کون سا، جس کو دعاؤں سے مانگا تھا، جس کو دعاؤں سے مانگا تھا، رب ہب لی من الصالحین۔ وہ بیٹا ملا تھا، دودھ پینے کی عمر میں لکو دک سہرا اور بیاب ہو گیا، وادی میں چھڑوا دیا، اور جب چلنے کے 8-10 سال ہو گئے، حکم کیا ملتا ہے کہ جو گردن پہ چھری چلا کے آؤ۔ اب ابراہیم علیہ السلام وہاں سے چلتے ہیں شام سے اپنے بیٹے کے پاس آنے کے لیے کہ رب کا خواب پورا ہو۔ پھر آگے چونکہ واقعہ لمبا ہے، ہمارا وقت تھوڑا ہو رہا ہے، جس کو انشاءاللہ پھر باقی واقعہ کل بیان کر لیں گے۔